کو یہاں پر سپرد کیا گیا. اس میں کوئی ایک رنگ کا پھول نہیں ہے. اس میں ووھتائیں دیکھتے ہیں, الگ الگ کلرز اور خوشبو دیکھتے ہیں. اس سماج کی اوریجنلٹیز بھارت کی یہی ہے کہ یہاں پر ووھت دھرم کا پرتینیدھتو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ آپس میں ساتھ رہتے ہیں. یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا گریٹسٹ اچیومنٹ ہے اور یہ اچیومنٹ کو ہم کسی بھی قیمت پر اس دیش میں کھونا نہیں چاہتے. میں یہاں پر اس بات کا بہت ہی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے بھائیوں نے اور ہماری ایک بہن نے اپنے بہت مولیوان وچاروں کو بہت سنکشپت میں ہمارے سامنے رکھا ہے. میں یہ چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی اور بھی اپنے وقتوں کو یہاں پر ہمارے سامنے رکھتے تاکہ ایک بہت سندر میسیج جو آ رہا ہے اس میسیج کو یہاں سے ہم سب لے کر آگے بڑھتے ہیں. میں بہرحال سنکشپت میں 2-3 باتیں ہیں جو آپ لوگوں کے سمکش رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رمضان کا پوتر اوسر ہوتا ہے, مہینہ ہوتا ہے جس کے انت میں پورے وشو میں مسلمان عید مناتے ہیں, عید کو ساجرہ کرتے ہیں. یہ 30 ڈیز کا رمضان, پوتر رمضان کا مہینہ آخر کیا سندیش لے کر ہمارے پاس آتا ہے. ہم نے محسوس کیا کہ اس مہینے میں, جب مئی کے مہینے میں رمضان اوترت ہو گیا, رمضان کا مہینہ آ گیا, تو سارے ہمارے ہندو بھائی خود میرے گھر پر آ کر بھی مجھ سے لوگوں نے کہا کہ بڑے کٹھن رمضان ہے آپ کے, بڑی بھوک لگتی ہوگی, بڑی پیاس لگتی ہوگی. تو آخر اس روزے کا ادیش بیسک, اس کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ کیا ہمارے درمیان بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے اور پیاس لگتی ہے تو شاید خدا کو خوشی ہوتی ہے؟ ایسی بالکل بات نہیں ہے. پرمیشور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوتر قرآن کے 2 نمبر کے چیپٹر میں یعنی سورۃ البقرہ میں ایک چیز کو اوترت کیا اور اللہ نے فرمایا, میں عربی میں سنا تو اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ عربی کا شلوک ہے, پوتر قرآن کی ایک پنکتی ہے. اس کا ارتھ یہ ہے کہ اے ایمان دھارک لوگوں, ہم نے تم پر روزے کو انیواریہ کیا ہے اور ایسے ہی انیواریہ کیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے کو انیواریہ کیا تھا. اور روزے کا ادیش صرف ایک ادیش ہے روزے کا, اور وہ یہ کہ لعلکم تتقون, یعنی اس روزے کے ذریعے سے خدا ہم سب کے ہردے میں ایش بھے کی نرمتی چاہتا ہے, جسے پوتر قرآن میں تقویٰ کہتے ہیں. سب بھی کہہ رہے تھے جسے تقویٰ کہا جاتا ہے, اور تقوی کا ارتھ ہوتا ہے مانوی ہردے میں ایش بھے کی نرمتی. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ادھارن دیتا ہوں. بہت ٹف رمضان تھے اس مہینے کے بھی. میرے بہت سارے ہندو دوستوں نے میرے گھر پر تقریباً روزانہ بہت سارے میرے ہندو دوست افطار کے لیے آتے ہیں. اس میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو خود روزہ رکھتے ہیں, آپ غور کریں گے کہ ہمارے گھروں میں 5-5, 6-6 سال کے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں. میری بیٹی 4 سال کی بیٹی نے روزہ رکھا, اس سال بس روزہ رکھا اس کی زندگی. ہم نے اس کو سب چھپ چھپ کے دیکھا کہ کہیں بھول چک میں چھپ چھپ کر پانی تو نہیں پیتی ہے, مگر میں نے محسوس کیا کہ سارے لوگ, نہ صرف یہ کہ میری اور آپ کی بیٹی, بلکہ جتنے مسلمان اس وشو میں روزہ رکھتے ہیں, ایک چھوٹا 4-5 سال کا بچہ بھی روزہ رکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میرے گھر میں فریج ہے, اس فریج میں بہت سارے کولڈ ڈرنکس بھی ہے, الگ الگ ڈرائی فروٹس بھی ہے اور فروٹس بھی ہے. مجھے نہ ممی دیکھ رہی ہے نہ مجھے پپا دیکھ رہے ہیں, مگر اس بچے کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ مجھے ماں باپ نہیں دیکھتے مگر وہ خدا دیکھتا ہے جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے. اور اسی کو ایش بھے کی نرمتی کہتے ہیں میرے بھائی. آپ غور کریں کہ اس دنیا کا سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ ہر انسان اس دنیا میں ہر چیز سے ڈرتا ہے مگر اپنے خدا سے نہیں ڈرتا ہے. اور اس کا مول کارن یہ ہے کہ اس دنیا میں میرے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے اپرادھنی گتیویدیاں ہوتی ہیں اس کا مول کارن یہی ہے کہ ہم سب نے اپنے پربھو نرماتا سے ڈرنا چھوڑ دیا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ادھارن دیتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دیش میں بہت سارے کرائمز, ڈیفرنٹ ٹائپس کے کرائمز ہوتے ہیں. انوویشنز کرائمز میں بھی ہو گیا.
ہم جانتے ہیں اس بات کو. لیکن جہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز کا سرویلنس ایریا ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی کرائم نہیں ہوتا. ہر انسان ڈرتا ہے کہ کہیں مجھے کوئی سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھ نہ لے. وہ کبھی کسی لڑکی کو, کسی بیٹی کو چھیڑتا نہیں ہے, وہ چوری نہیں کرتا, وہ ڈکیتی نہیں کرتا, وہ کسی کا مرڈر سی سی ٹی وی کیمرے کے انڈر سرویلنس ایریا میں نہیں کرتا ہے. کیوں نہیں کرتا ہے بھائی؟ وہ اس لیے نہیں کرتا ہے کہ مجھے سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھنا ہے. رمضان کا پوتر موسم یہ انسان کی مینٹالٹی کو ڈیولپ کرتا ہے کہ اے انسان واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے انسان تمہیں اس خدا کی آنکھوں سے ڈرنا چاہیے جس خدا کی آنکھوں سے آپ ایک منٹ تو کیا ایک نینو سیکنڈ کے لیے بھی اپنے خدا سے اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے. آپ چھپا لیجئے, دنیا میں بہت سارے لوگوں سے آپ اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں, مگر کون انسان اس دنیا میں ایسا کہے گا کہ ہاں میں نے اپنے خدا سے بھی اپنے آپ کو چھپا لیا؟ کوئی اپنے آپ کو خدا سے نہیں چھپاتا ہے. تو یہی سنکلپنا روزے کی ہے کہ ایک انسان کے ہردے میں ایش بھے کی نرمیتی کو ڈیولپ کیا جاتا ہے, اور یہ ڈیولپ کرنے کے لیے پورا 1 مہینے کا پرشکشن دیا جاتا ہے. اور اس پرشکشن دیوس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے کے ذریعے انسان کو ٹریننگ دیتا ہے. دوسرا گنویشن جس کے بارے میں سر بھی ابھی کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ, اور انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ اس مہینے میں زکوٰۃ دی جاتی ہے. سیکنڈ اس کا ایک گنویشن یہ ہے رمضان کا, اس مہینے میں زکوٰۃ دی جاتی ہے. زکوٰۃ عربی میں زکوٰۃ کا ارتھ اگر مراٹھی ہندی میں آپ دیکھیں تو زکوٰۃ کا ارتھ ہوتا ہے پیوریفیکیشن, شدھیکرن. آپ کا جتنا اینول انکم ہے جو 1 سال میں آپ نے کمایا ہے, تو ہر مسلمان پر یہ کمپلسری ہے کہ وہ اپنی اینول انکم کا 2.5% منیمم یہ ان غریبوں میں دان کریں جو غریب بھوکے ہے, پیاسے ہے, غریب ہے. ایسے لوگوں کو آپ 2.5% منیمم آپ لوگوں کو دان دیں. اس سے کہتے ہیں زکوٰۃ. میں آپ کو یہ کہہ کر مجھے خوشی ہوتی ہے کہ صرف بھارت میں جتنے مسلمان 2.5% کے حساب سے اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں, یا پوری دنیا اگر پورے وشو کو دیکھ لیا جائے تو پورے وشو میں نکلنے والی زکوٰۃ اگر کیلکولیٹ کی جائے تو وہ اتنی ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے 3 ڈیولپنگ کنٹریز رن ہو سکتے ہیں, اچھے جی ڈی پی کے ساتھ رن ہو سکتے ہیں. تو دوسرا جو گنویشس رمضان کا ہے وہ زکوٰۃ ہے, اور زکوٰۃ کا یہ مولبھوت سدھانت ہے کہ ہر انسان ایک دوسرے کے پرتی وچار دھاراؤں کو پریم کے ساتھ کریں. میرے بھائیو, تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ رمضان میں ہمیں بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے. میرے ابھی ہمارے سکھ بھائی یہاں پر جب آئے تو جیسے ہی آپ لوگ انٹر کر رہے تھے مجھے موہالی کا ایک ایپیسوڈ یاد آیا. میں 2009 میں موہالی میں گیا. موہالی میں ایک کانفرنس, آل انڈیا لیول کا کانفرنس تھا موہالی میں. آپ لوگ تو ہمیشہ جاتے رہتے ہیں. اسی وقت میں گولڈن ٹیمپل بھی گیا, اور وہاں پر انہوں نے ایک بہت بڑے پیمانے کا انہوں نے وہاں استقبال کیا جماعت اسلامی. مجھے بہت خوشی ہوئی. موہالی میں آل انڈیا کا کانفرنس رکھا, اور وہ کانفرنس کا آبجیکٹو یہ تھا کہ وہاں کامرس کے بڑے بڑے ودوان آئے تھے, کامرس فیلڈ کے بڑے بڑے ودوان آئے, اور ان کا چنتن کرنے کا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ بھارت میں بڑھتی ہوئی غریبی کو دور کیسے کیا جائے. پورے بھارت کے الگ الگ لوگ آئے, اور اسے ایک سوشل ویلفیئر ایسوسیشنز میں وہاں پر وہ پروگرام رکھا. وہاں پر بہت سارے لوگ آئے, اپنے اپنے پیپرز پیش کیے, اور کسی نے کہا کہ بھارت میں بھوک مری بڑھ گئی ہے, جو پاورٹی لائن اس سے نیچے لوگ ڈکلائن چل رہا ہے, ہم کیسے بھوک مری کو اور غریبی کو دور کریں. میں نے دیکھا یہاں پر بھی آپ لوگ انٹر ہوئے ہیں, آپ کو تھوڑی گرمی بھی ہو رہی ہوگی شاید, لیکن آپ جماعت اسلامی کی محبت میں برداشت کریں. یہاں پر ہم آپ کے لیے پانی کا ہم نے آپ کو یہاں پر ایک پانی کے چھوٹے چھوٹے بوٹلز رکھے, پیاس لگے تو پانی پی لیجیے. میں نے موہالی کے اس کانفرنس ہال کو دیکھا. جب ہم جیسے ہی انٹر کیے اس کانفرنس ہال کو ہم نے دیکھا کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہال ہے, ایئر کنڈیشن ہے, ایئر کنڈیشن لگا ہے. اس ٹیبل پر لوگ پانی بھی ہیں اور جوسز بھی رکھے ہیں. اگر آپ کو بھوک لگ جائے تو ڈرائی فروٹس بھی رکھے ہیں, وہاں پر سویٹ مٹھائیاں بھی رکھی ہیں. اور میں نے میری آنکھوں سے دیکھا ایک آدمی بڑا, وہ دہلی سے تشریف لائے تھے, وہ ڈرائی فروٹس کھا رہے ہیں,
اور کہہ رہے کہ ہاں ہمارے دیش میں بہت غریبی ہے. اس وقت میں میرا روزہ تھا، اتفاق سے میرا روزہ تھا. میں نے اپنی بات جب رکھی، میں نے 20 منٹس کا میرا پیپر بھی پیش کیا، اور میں نے یہ بات رکھی کہ جو بھانڈول شاہی جیون ویوستھا جسے ہم کیپٹلزم کہتے ہیں، وہ مول کارن اس دیش میں بھوک مری کا اور غریبی. میں نے وہاں پر بھی کہا، آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیو، یاد رکھیے میں اس زمانے میں اس وقت میں بھی کہا تھا کہ جس ٹیبل پر بیٹھنے والے پانی کی پیاس لگنے سے پہلے کولڈ ڈرنکس پیتے ہو اور بھوک لگنے سے پہلے ڈرائی فروٹس کھاتے ہو، ایسے ٹیبل پر بیٹھنے والوں کو کبھی بھوکے کی بھوک اور پیاسے کی پیاس کا انداز کبھی بھی نہیں ہو سکتا. روزہ آپ کو یہ احساس دیتا ہے، روزہ آپ کو احساس دیتا ہے. جب مجھے بھوک لگتی ہے، خدا کی قسم مجھے احساس ہوتا ہے کتنے ایسے بھوکے لوگ ہیں جو اس دیش میں یوں ہی سو جاتے ہیں کہ وہ غریب ہیں. میں آپ کو یہ بات سناؤں تو آپ کا کلیجہ آپ کے منہ میں آ جائے گا. میری بات جب 20 منٹس کی ہو جائے گی تو بھارت میں کیا ہوگا. میری بات جب 20 منٹس پر ہو جائے گی تو بھارت میں ایک کپوشت بالک کی موت ہوتی. ایچ اینڈ ایوری 20 منٹس میں بھارت میں کپوشت بالک اس لیے مر جاتا ہے کہ وہ ایک غریب باپ کا بیٹا ہے. میں نے اڑیسہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، خدا کی قسم میں پوری رات نہیں سویا. میرے دوستوں نے کہا کہ تم نے امیوزمنٹ پارکس کو بامبے جاتے ہو، آپ کے اسٹیٹ ہے، آؤ ہم آپ کو اڑیسہ میں گھماتے ہیں. انہوں نے ایک علاقے میں لے کر گئے اور انہوں نے کہا صاحب جس گلی میں آپ کھڑے ہیں یہ اڑیسہ کا وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر ایک ماں اور ایک باپ اپنے 2 بچوں کی بھوک کو مٹانے کے لیے اپنے 6 مہینے کا بچہ صرف 200 روپے میں بیچ دے. اللہ کی قسم میں رات بھر روتا رہا. ہم کیسا بھارت دیکھ رہے ہیں ہماری زندگی. میرے بھائیوں میں آپ سے کہتا ہوں، مسلمانوں بھائیوں آپ سے کہتا ہوں، چھوڑ دیجئے تمام لوگوں، میرے مسلمان بھائیوں میں آپ سے کہتا ہوں، پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینچر اللہ چی کرپا ہو، تینچر اللہ چی کرپا. پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نے کہا، مسلمانوں سے کہا، آپ سے نہیں مسلمانوں سے کہا، اے لوگوں وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ انسان مسلمان نہیں. 3 ٹائمز آپ نے ریپیٹیڈلی بہت ہی ایمفیسائز کرنے کے لیے آپ نے ریپیٹ کیا. لوگ بے چین ہو گئے، کون مسلمان نہیں ہو سکتا. پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، وہ انسان کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. اب وہ بھوکا سونے والا مسلمان مت دیکھیے کہ آپ کے بازو میں رہنے والے صرف مسلمان کا پیٹ بھرنا، اسلام نے کبھی آپ کو یہ شکشا نہیں کی. آپ کے پڑوس میں رہنے والا وہ ہندو بھی ہو سکتا ہے، وہ کرسچن بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمارا سکھ بھائی اور بہن بھی ہو سکتی ہے، وہ ہمارے دلت بھائی اور بہن بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ کے پڑوس میں بھوکا سو جانے والا انسان باقی ہے تو یاد رکھیے آپ آپ کی نمازوں کو اور آپ کے حج بیت اللہ کو اور آپ کے روزوں کو سنبھال کر رکھیے. قیامت کے دن یہ کوئی چیز قبول نہیں ہو جائے گی. میرے بھائیوں میں آپ لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہم ایک ایسا ہی سماج دیکھنا چاہتے ہیں جس میں انسانوں کو ایک دوسرے انسان کے پرتی وچار دھاروں میں پریم پایا جائے، محبت پائی جائے. یہی بات ہے میرے بھائیوں کہ یہ پریم کو ہمیں بہت ایلیبریٹ کرنا ہے، بہت لوگوں کے سامنے لے جانا ہے اور بہت بڑے وائس کے ساتھ محبت کی بات لوگوں سے کرنی ہے. یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ وہ شخص مسلمان نہیں جو پیٹ بھر کر کھائے پڑوسی بھوکا سوئے، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے سر، کئی ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، لوگ تڑپتے ہیں. کسی نے فون پر کہا صاحب وہ فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں اٹک گیا ہوں وہاں پر. میں نے ایک جگہ پر ایک دن ٹرین میں یہ لوگوں کو بات کرتے ہوئے سنا. سوری ٹو سے لوگوں کو بات، میں لوگوں کے نام نہیں لوں گا تاکہ آپ نہ پہچان سکیں. میں نے لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے سنا، اچھا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کتنے مرے ہیں؟ اچھا اتنے مرے ہیں، اپنے والے کتنے؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہ سارا مانو جگت آبلا مانوس ہے، ساری انسانیت اپنا آدمی ہے اور اپنی اپنی انسانیت ہے. یہ احساس میرے بھائیوں روزہ ہم میں پیدا کرنا چاہتا ہے، اور روزہ چاہتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے قریب آئے
جس طرح زکات دے کر آپ لوگوں کا چولہا جلاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سال کے 11 مہینوں میں بھی یہ کام کریں۔ ہم دیکھ رہے ہیں اس دیش میں جلانے والے، آگ لگانے والے دھیرے دھیرے بڑھتے جا رہے ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے۔ اچھا، آگ سے مراد وہی نہیں صرف کہ جو آتا پیٹولا، نو، آگ تو سوشل میڈیا سے بھی لگائی جاتی ہے، آگ تو آپ کے پروچنوں سے لگائے جاتے ہیں، آگ تو بھونگوں سے لگائی جا سکتی ہے۔ Are you getting me the point? Yes or no? Yeah, yes. آگ تو بھونگوں سے بھی لگائی جاتی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر بھونگے بجانا ہے تو پریم کا گانا لوگوں کو سنائیے، پھر اس کا ڈیسیبل بڑھ بھی جائے تو چنتا مت کیجیے۔ یہ بات ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے بات کہنا چاہتا ہوں، پرمیشور ہم سب کے پربھو نرماتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوتر قرآن میں ایک بات کہی، 2 بار ریپیٹ کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس۔ میں نے شروع ہی میں وہ پنکتیاں آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ نے فرمایا، یہ عربی کا شلوک ہے، اللہ نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ نے کہا، اے مانو، اے انسان، میں نے تجھے ایک ماتا پتا سے پیدا کیا، میں نے تجھے ایک ماتا پتا سے پیدا کیا، اور بعد میں تمہارے کٹمب بنائے۔ اللہ نے ہمارے کٹمب بنائے، کیوں بنائے؟ تاکہ تم جھگڑا کرو؟ نو، اس لیے تمہارے کٹمب بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کا پریچے پراپت کر سکو۔ مگر یاد رکھو، اللہ کے نکٹ سب سے آدرنیہ مانو وہ ہے جس کے ہردے میں عیش بھے زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ پوتر قرآن کی اس پنکتی پر میں 3 میسیج پوتر قرآن کے آپ لوگوں سے دینا چاہتا ہوں۔ پوتر قرآن کے سندیش میں 3 میسیج ملتے ہیں۔ پہلا میسیج یہ ہے کہ اس دنیا میں، سنسار میں جتنا مانو جگت ہے، جتنی استری اور پرش ہے، وہ سارے انسان آپس میں ایک ماتا پتا کی اولاد ہونے کے ناطے پوتر قرآن کہتا ہے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آپ یہ کہیں گے سہیل امیر صاحب آپ کہہ رہے ہیں، سہیل امیر نہیں کہہ رہا ہے، پوتر قرآن کہہ رہا ہے۔ ایک ماں باپ کی اولاد کا رشتہ تو آپس میں بھائی بھائی کا ہوتا ہے۔ اچھا، میرا سبجیکٹ بھی یہ ہے، میں نے ایم ایس سی زوالوجی میں کیا ہے، اور میرا ڈی این اے بیسک سبجیکٹ، میرا ریسرچ کا ٹاپک ڈی این اے ہے۔ اگر آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیں تو میں آپ کو پروف کر دوں گا کہ آپ آپس میں جو بیٹھے ہیں نا، ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے، بھائی بھائی کا رشتہ۔ میں پروف کر سکتا ہوں اس بات کو، اس لیے کہ میرا سبجیکٹ یہ ہے، میں بچوں کو کالج میں یہی پڑھاتا ہوں۔ تو پہلا میسج میرے بھائیوں یہ ہے کہ آپس میں سارے لوگوں کا بھائی بھائی کا رشتہ ہے۔ یہ جو وبھاجن لوگ کرتے ہیں، اسلام اس وبھاجن کو کٹھور شبدوں میں اس وبھاجن کی نندا کرتا ہے۔ انسانوں کو بانٹنے والا سماج وہ انسانوں کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ وبھاجی سماج نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک ماتا پتا کی سنتان ہے تو چاہے کوئی انسان گورا ہو، کوئی انسان کالا ہو، جو چاہے کچھ بھی ہو، لیکن آپ کسی انسان کو چھوت اور اچھوت نہیں بنا سکتے۔ یہ پوتر قرآن آپ سے اور مجھ سے کہتا ہے۔ یہ جو بھونگا وواد میں اذان آج کل بہت بڑے ایشو پر ڈسکس ہو رہی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب سب سے پہلی سیکنڈ ٹائم کی اذان دی گئی، پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی اذان، تو پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کس سے دلوائی؟ یہ چونکہ میرا پروچن نہیں ہے، یہ 2 وے ڈسکشن میں آپ سے چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا پریشت محمد نے کہا کہ اب اذان دینا انیواریہ ہو گیا نماز کے لیے، نماز ہوتی ہے، نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، تو اذان دینا اگر انیواریہ ہے تو کسے اذان دینا؟ سب سے پہلی وشو کی اذان۔ تو پریشت محمد نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے لیڈرز، بڑے بڑے وہاں پر نیترتو کرنے والے سماج کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے، لیکن پریشت نے ایک داس کو بلایا، اس زمانے کے ایک شودر کو بلایا۔ اس زمانے کے شودر تھے حضرت بلال، سب لوگ ان کا نام یاد کر لیجیے، ان کا نام ہے حضرت بلال۔ اس زمانے کے شودر تھے، مگر پریشت محمد نے کہا لوگ تمہیں غلام سمجھتے ہیں، لیکن آج پریشت محمد تمہیں کہتا ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی اذان آج یہ شودر انسان بلال تمہیں اذان دینا پڑے۔ بلال نے اذان دی، کہاں اذان دی؟ پہلے تو مائک سسٹم نہیں تھا۔ آپ نے خانہ کعبہ کو پکچرز میں دیکھا ہوگا، خانہ کعبہ کی دیوار پر چڑھ کر، چھت پر چڑھ کر اذان دی، اور پریشت نے کہا کہ اگر آپ چھت پر نہیں چڑھ سکتے، آپ سے چڑھا نہیں جاتا، سیڑھی اویلیبل نہیں ہے، تو پریشت نے کیا کیا؟ پریشت جھک گئے، اور ایک شودر کو پریشت نے اپنا کندھا دیا اور کہا کہ یہاں پر پیر رکھ کر
آپ خانہ کعبہ پر چڑھ کر سب سے پہلی اذان دو. یہ میسج فارورڈ کیا جاتا ہے, اس دنیا میں کوئی شودر نہیں ہو سکتا ہے, ہر انسان ایک ماتا پتا کی سنتان ہے. یہ میسج کو ہمیں فارورڈ کرنا چاہیے. ہم کیوں لوگوں کو شوشت سماج پیدا کرتے ہیں؟ ہم کیوں لوگوں سے ان کے ادھیکاروں کا ہنن کرتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں, یہ بات میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں. دوسری بات میں آپ لوگوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عید ملن کا یہ جو اسپیشل کاریہ یہاں پر آیوجت کیا گیا ہے, آج یہ کچھ بیسک سوشل ایشوز کے لیے بھی ہے. آج ہم یہاں بیٹھ کر سوشل ایشوز کو دیکھیں کہ ہمارے سماج میں واستوکتا میں کون سے ایسے ایشوز ہیں جسے ہمیں ریز کرنا چاہیے. آج پولیٹیکل ایشوز کو تو میڈیا بہت بڑے پیمانے پر اس بڑے وائس کے ساتھ ان لارج فارم میں ڈسکس کرتا ہے. یہاں پر ہمارے پترکار ساتھی ہے کیا موجود ہے؟ ہمارے کوئی پترکار ساتھی ہے یہاں پر موجود؟ اچھا جی, میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میڈیا میں دیکھیے, ایسا نہیں کہ نہیں ہے تو پھر میں بولتا ہوں نا, اگر ہوتے تو بڑے وائس کے ساتھ بولتا. اس لیے کہ میڈیا میں پہلے ہم نے ایک بیان دیا, اسٹیٹمنٹ دیا, اور ہم نے کہا کہ اس دیش کے اوریجنل ایشوز تو بہت ڈیفرنٹ ہے. ہمارے لیے بڑا ایشو یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج یہ پریشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں قتل ہونے والا اس کو نہیں معلوم ہوگا کہ مجھے کیوں مرڈر کیا جا رہا ہے, اور مرڈر کرنے والے کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ میں کیوں مرڈر کر رہا ہوں. ایک اشانتی کا واتاورن جو نرمان ہو رہا ہے, بہت مرڈرز ہو رہے ہیں. میں آپ کو یہ بات بتاؤں تو آپ حیرت کریں گے کہ اکارڈنگ ٹو دا گورنمنٹ رپورٹس, وہ اپنی وبھاگ کی جو سینسکس رپورٹ ہوتی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اس وقت دنیا میں جو مرڈرز کا ریٹ ہے وہ انڈیا میں 3rd نمبر انڈیا چلا گیا, جس میں اننیسیسری لوگ ایک دوسرے کا مرڈرز کر رہے ہیں. ہر 35 منٹ میں ایک مرڈر اس دیش میں ہو جاتا ہے. ہم سب لوگوں کو آج اس عید ملن کے سویٹ پروگرام میں یہ سوچنا ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک شانتی پورو سماج بنانے میں ایک اپنا رول پلے کریں گے, ایسی میں آپ سب سے آشا بھی کرتا ہوں. میرے بھائیوں, میں اس کے بعد آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت بڑا ڈسکشن چل رہا ہے سماج میں نان ایشوز پر ڈسکشن چل رہا ہے. سارا نیٹ بھرا ہے, سوشل میڈیا بھرا ہے, اور سوشل میڈیا کے میسیجز یوں ہی فارورڈ کیے جا رہے ہیں. ایک جگہ پر میں نے ایک بات کہی, میرے شہر جلگاؤں میں, میرا نیٹو جلگاؤں میں, میں نے ایک بات کہی پرسوں کے روز. ایک پہلے ڈسکشن چل رہا تھا کہ ایڈز بھارت میں بہت بڑی بیماری ہے, ایڈز. پھر دھیرے دھیرے لوگوں نے کہا کینسر اب بڑی بیماری ہو گئی. 2-3 سال گزرے تو ہم نے کہا کووڈ-19 بڑی بیماری. میرا ریلیونٹ سبجیکٹ تو ہیومن فیزیولوجی ہے, اس میں نو ڈاؤٹ, لیکن سماج شاستر کے ودیارتھی ہونے کے ناطے میں آپ لوگوں سے بڑی جوابداری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اس بھارت ورش میں ورتمان استھتی یہ ہے کہ ہمارے بھارت میں بڑی بیماری ایڈز نہیں ہے, ہمارے پاس بڑی بیماری کینسر نہیں ہے, ہمارے دیش کی بڑی بیماری وائرل بیکٹیریل انفیکشن کووڈ-19 نہیں ہے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں, اٹ میں بھی پاسبل آپ ڈفر کریں میری رائے سے, میرے نزدیک اس دیش کی سب سے بڑی بیماری کا نام جاتی واد. جاتی واد اس دیش کی سب سے بڑی بیماری ہے. آپ کہیں گے آپ اسے پروف کیجئے. میں یہ سوچتا ہوں اگر کسی کو ایڈز ہو جائے تو ایک انسان مر جاتا ہے, کینسر ہو جائے ایک انسان مر جاتا ہے, اگر کوارنٹائن والا پیشنٹ تھا تو ایک انسان مر جاتا ہے. مگر جس کو جاتی واد کی بیماری لگتی ہے وہ اکیلا نہیں مرتا, پورے سماج کو لے کر. ایسے میں میرے بھائیوں, سارے سماج کو ہمیں بچانا ہے اور ایک اجول بھوش بھارت کو نرمان کرنا ہے. میں آپ لوگوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کے 3 مولبھوت سدھانت ہیں. ہم سب لوگ ایک دوسرے سے انٹرفیس ڈائلاگ کر رہے ہیں, ہم ایک دوسرے سے مل رہے ہیں, ایک دوسرے کی سنکلپنا کو جان رہے ہیں, ایک دوسرے کی پرتی وچاردھاروں کو دیکھ رہے ہیں, پریم کے ساتھ ویکت کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام کے 3 سدھانت ہیں. پہلا سدھانت ایک ایشورواد کا ہے. جتنے دھرم کا پرتینیدھتو کرنے والے ہمارے میجورٹی ساتھی یہاں بیٹھے ہیں, کرسچینٹی ہے, ہمارے سکھیزم والے بھائی ہیں, ہمارے بودھسٹ بھائی ہیں ہمارے پاس جو بیٹھے ہیں, ہمارے ہندو بھائی ہیں, ہر ایک کے پاس ایک سنکلپنا ملے گی کہ ایک ایشورواد کا ایک کانسیپٹ کسی نہ کسی شکل میں آپ کو ملے گا. دوسرا ہے مرنوتر جیون. مرنوتر جیون کا ارتھ یہ ہے کہ اس جیون کے بعد ایک اور جیون آپ کو ملنا ہے. میں ایک ادھارن آپ سے دیتا ہوں, یہ آپ بھی اپنے گھروں میں فیل کرتے ہوگے
ایک ماں اگر اپنے بچے کو 100 روپے دیتی ہے، میں بھی اپنے گھر میں دیکھتا ہوں، ہماری 2 بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں، تو ہم تو جانتے ہیں مگر آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیے، میں نے بھی اپنے گھر میں دیکھا، ہمارے گھروں میں ہم 100 روپے ایک چھوٹے سے بچے کو دیتے ہیں، 100 روپے، بیٹے یہ 100 روپے لو اور وہ یہ فلاں چیزیں لے کر آؤ مارکیٹ سے، یہ ہم کو لانا ہے۔ وہ بچہ 100 روپے کی کیری بیگ لے کر آتا ہے، آپ نے بسکٹ بھی لائے، چاکلیٹ بھی لائے، شکر بھی لائے، چائے بھی لائے، فلاں لائے۔ وہ بڑی محبت کرنے والی ماں اپنے چھوٹے سے بچے سے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں 100 روپے دیے تھے، 100 روپے کا حساب دو۔ بچہ 100 روپے کا حساب، 30 روپے، 20 روپے، 5 روپے، 10 روپے۔ میں یہ سوچتا ہوں دیدی، میں سوچتا ہوں کہ اگر ایک ماں اپنے بچے سے 100 روپے کا حساب مانگتی ہے تو جس خدا نے، جس پرمیشور نے ہم کو 60 سال 70 سال کا جیون دیا، وہ خدا بھی ہم سے اپنے جیون کا حساب لے گا۔ بتاؤ میں نے تمہیں جیون دیا تھا، تم نے اپنے جیون کو کہاں پر لگایا تھا؟ تو یہ جیون پرنالی میرے بھائیوں ہمیں دیکھنا چاہیے، اس دنیا میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر یہ بہت ہی کنسائز وے میں ہم سوچتے رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم اسی طرح چرچا ستر کو، یہاں پر ڈائلاگ کے سیشن کو منعقد کرتے رہیں، تو مجھے امید ہے کہ جو بھارت میں جو بہت تیزی سے بیماری پھیل رہی، جس بیماری کا میں نے آپ سے الیکھ کیا ہے، یہ بیماری کو ہم لوگ سب روک سکتے ہیں۔ اور مجھے آشا ہے کہ جس طرح یہاں پر بہت سارے لوگ اپنے اپنے دھرم کا پرتینیدھتو کر رہے ہیں، یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹوپی والے بھی ہیں، پگڑی والے بھی ہیں، تلک والے بھی ہیں اور بہت کچھ والے بھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو نظر نہ لگے، اس کے لیے میں اللہ سے ایک آخری میں انت میں ایک دعا کرتا ہوں کہ ہے پربھو، جس طرح ہمارے آپس میں کندھے جڑے ہیں، کندھے جڑے ہیں نا، سب کے کندھے جڑے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہے پربھو ہمارے دلوں کو بھی تو آپس میں جوڑ دے۔ میں دوسری دعا اللہ سے یہ بھی کرتا ہوں اور میں یہ دعا بھی کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ ہے پربھو، جس طرح ہم یہاں پر آپس میں ایک ساتھ مل کر بیٹھے ہیں، ایسا کوئی میراکل ہو جانا چاہیے سر، کہ جس طرح ہم آپس میں ساتھ میں بیٹھے ہیں، خدا کرے ہم جنت میں بھی ایسے ہی آپس میں ساتھ میں بیٹھیں گے۔ اور جنت میں جب ہم ساتھ میں بیٹھیں گے تو جنت میں جانے والے مارگ کو تلاش کرنا پڑے گا، اور جنت میں جانے والا جب ستیہ مارگ پراپت ہو جائے تو پھر ہمیں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آج یہاں پر بہت ایک حسین موقع تھا، ایک میٹھا تہوار تھا، اور اس تہوار کو ہم سیلیبریٹ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ یہاں پر جمع ہو گئے۔ میں آپ سب کا ابھینندن کرتا ہوں، آپ کا سواگت کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ سیشنز ہمارے بڑھتے رہیں گے۔ اور میں یہاں جماعت اسلامی کے لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ صرف رمضان میں لوگوں کو مت بلائیے، رمضان کے علاوہ بھی بلاتے رہیے، بار بار بلائیے، تاکہ ہم بار بار ایک دوسرے سے اپنے پریچے کو حاصل کرتے رہیں۔